بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ یہ قرآن زیادہ تیز ہے سینے سے نکل جانے میں، اس اونٹ سے جس کو رسی میں باندھا گیا اور پھر وہ رسی توڑ کے بھاگ جائے۔ اس حدیث پاک میں قرآن بھول جانے کو تشبیہ دی گئی ہے رسی توڑا کے بھاگ جانے والے اونٹ سے۔ رسی ٹوٹنے کے بعد اونٹ جس تیزی سے بھاگتا ہے اس سے زیادہ تیز انسان کے سینے سے قرآن نکل کے چلا جاتا ہے اور انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، یعنی خالی ہو جاتا ہے، اس معنی کر کے اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب قرآن کی حفاظت کریں گے یعنی اس کی ہمیشہ تلاوت کریں گے اور اس کی تلاوت کے مطابق معنی کو سمجھیں گے اور معنی پر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو تینوں طریقے حفاظت کے ہیں، محض تلاوت بھی، تلاوت کے معنی سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی۔ جب یہ تینوں طریقے ہوں، اگر تینوں نہ ہوں، مان لیجئے نہ ہی سمجھ پایا تو کم سے کم دو طریقے تو ہونا ہی چاہیے کہ تلاوت کرے اور پوچھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوگی اور تمام انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی پابندی کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن چھوڑ کر تمام دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا قرآن کے علاوہ دوسری اشیاء پہ مصروف ہوتا ہے اور ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری چیزیں ہمیں تو ازبر یاد ہوتی ہیں مگر قرآن ہمیں بالکل یاد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہم قرآن کو بھول بھول کر اور اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت نہیں کرتے، یعنی اس کی ہمیشگی کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے اور اسی کی وجہ سے ہماری زبان صحیح طور پر چل نہیں پاتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائیں گے کہ اے رب میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجور بنا رکھا تھا، گھر میں تو رکھا ہوا ہے قرآن مگر اس کی طرف دیکھنے کا گوارا نہیں کرتے، اس کو چھونا گوارا نہیں کرتے، صاف ستھرا کرتے ہیں مگر کھول کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دیکھتے ہیں مگر پڑھنا گوارا نہیں کرتے، پڑھتے مگر سمجھنا گوارا نہیں کرتے، ٹائم لگ جاتا ہے اور سب کچھ ہونے کے بعد اس پر تو عمل ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن ہماری زندگی میں کیسے اترے گا؟ قرآن کیسے ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے موافق حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر ہم نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سیکھا، اس پہ عمل کیا تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا اور اگر ہمیں عذاب ہوگا تو قرآن انشاءاللہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن کی پابندی نہیں کی، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا، قرآن پر عمل نہیں کیا تو ایسی صورت میں قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اور یہ بھی گواہی دے گا کہ ہم کو تو پاس میں رکھتا تھا مگر میری طرف نظر نہیں کرتا تھا، مجھ پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ بتائیے کہ جب خود قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا تو بتائیے پھر ہم کس منہ سے خدا کے دربار میں حاضر ہو کر اور جنت کی طلب کریں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث پاک کے مطابق ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اور قرآن کی تلاوت کر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام سامعین کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل تو ہوتا ہی اور ساتھ ساتھ میں روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس صف میں کھڑے ہو سکیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا یتلونہ حق تلاوتہ، ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کر پائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔